LT گریڈ اور GIC لیکچرر کے لیے اردو کی کمپلیٹ کریش کورس کی کلاس نمبر 82 میں آج ہم اردو تنقید کے بانی خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان سے متعلق سبھی اہم جانکاری آپ کو دی جائے گی، ان کے تنقیدی نظریات بتائے جائیں گے، آخر میں کچھ امپورٹنٹ کوشچنز جو کہ اکثر امتحانوں میں ریپیٹ ہوتے ہیں وہ کرائے جائیں گے۔ تو آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اردو کا برنارڈ شاہ ان کو کہا جاتا ہے۔ پانی پت میں یہ پیدا ہوئے، کب؟ 1837 عیسوی میں۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ حالی کا جو ابتدائی تخلص تھا وہ خستہ تھا، لیکن غالب کے کہنے پہ غالب کے مشورے سے انہوں نے اپنا تخلص حالی کر لیا۔ بعض محققین کا ماننا ہے کہ حالی نے جو اپنا تخلص خستہ سے حالی کیا وہ غالب کی وجہ سے نہیں بلکہ شیفتہ کی وجہ سے کیا تھا۔ ان کو خواجہ الطاف حسین حالی کو 1904 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب 1887 میں ملا اور ان کو یعنی حالی کو 1904 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ان کو یعنی حالی کو 1887 میں سر سید کی سفارش پر حیدرآباد کے نواب نے 75 روپیہ ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کیا تھا۔ حالی کو نیچرل شاعری کا بانی کہا جاتا ہے۔ حالی نے نیچرل شاعری کا نظریہ پیش کیا۔ ہوا یہ تھا کہ 1865 میں انجمن پنجاب لاہور کا قیام عمل میں آیا تھا اور انجمن پنجاب لاہور کے زیر اہتمام 1874 میں مشاعرے ہونا شروع ہوئے تھے، جن میں مشاعروں کو اس طرح سے کرایا جاتا تھا کہ ایک موضوع دیا جاتا تھا اور اسی موضوع پہ سب کو نظمیں کہنی ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے جدید نظم بھی شروع ہوئی اور وہیں سے حالی نے نیچرل شاعری کا بھی نظریہ پیش کیا۔ حالی نے انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں میں 4 مشاعروں میں اپنی نظمیں پڑھی تھیں۔ پہلی جو نظم انہوں نے پڑھی وہ بر خاروت پڑھی تھی، دوسری نشاط امید، تیسری حب وطن اور چوتھی مناظرہ رحم و انصاف۔ تو یہ 4 نظمیں حالی نے پڑھی تھی انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے میں، یاد رکھیے گا۔ حالی کے یہاں سر سید اور شیفتہ کا اثر زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ حالی اردو کے پہلے تنقید نگار تو ہیں ہی، حالی اردو کے پہلے سوانح نگار بھی ہیں۔ 1886 عیسوی میں خواجہ الطاف حسین حالی نے شیخ سعدی کی سوانح حیات لکھی تھی، جو کہ اردو کی پہلی باقاعدہ سوانح مانی جاتی ہے۔ حالی کی بہت ساری کتابیں ہیں جو مشہور ہیں، ان کا سن تصنیف اور دیگر اہم باتیں بھی بتائیں گے، لیکن جو ان کے ابتدائی دور کی کتابیں ہیں ان میں رسالہ ایک ہے، منطق، مولود شریف ان کی ایک کتاب ہے، تریاق مسموم ہے، اصول فارسی، علم طبقات الامراض، یہ سب حالی کی شروعاتی دور کی کتابیں ہیں۔ جو کتابیں حالی کی مشہور ہیں ان میں سب سے پہلی مجالس النساء ہے۔ حالی نے مجالس النساء کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، کب؟ 1874 عیسوی میں، سن خصوصی طور سے یاد رکھیے گا۔ اس کا موضوع پوچھا جاتا ہے تو اس کا موضوع اصلاحی اور اخلاقی ہے۔ یہ مڈل کلاس کی جو طالبات تھیں ان کو تعلیم دینے کے لیے یہ کتاب مجالس النساء لکھی گئی تھی۔
بعض محققین اس کو ناول بھی کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا مجالس النساء جو ہے یہ حال ہی کی کتاب ہے، مڈل جماعت کی طالبات کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب پر ان کو انعام بھی ملا۔ کرنل ہال رائٹ نے لارڈ بروک کے ہاتھ سے حالی کو 400 روپے کا انعام دلوایا تھا۔ اس وقت 400 روپے کی اہمیت تھی۔ اب ایک مسدس لکھی تھی حالی نے جس کا نام ہے مسدس مد و جزر اسلام۔ یہ مسدس حالی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ کب لکھی تھی؟ 1879 عیسوی میں۔ یہ سن یاد رکھیے گا۔ تو حالی نے یہ جو مسدس لکھی تھی کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو سر سید احمد خان کی فرمائش پہ حالی نے مسدس حالی لکھی تھی، اور اس بات کا سر سید کو بہت ناز بھی تھا کہ انہوں نے حالی سے مسدس لکھوائی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بے شک میں اس کا محرک ہوا ہوں، یعنی یہ جو مسدس لکھوانے کا محرک ہوا ہوں، میں اپنے اعمال حسنہ میں سے اسے سمجھتا ہوں۔ جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوایا ہوں۔ یعنی کہ سر سید کو اس بات کا بڑا ناز تھا کہ انہوں نے حالی سے مسدس لکھوائی ہے۔ حالی کی دیگر کتابوں میں سوانح حکیم ناصر خسرو، یہ اہم ہے۔ حالی نے اسے 1881 عیسوی میں فارسی زبان میں لکھی تھی۔ حالی کے مضامین آپ کو مضامین حالی کے عنوان سے ملیں گے، جس کو مولوی وحید الدین سلیم نے 1902 میں شائع کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ حالی پہلے سوانح نگار ہیں تو انہوں نے جو پہلی سوانحی کتاب اردو میں لکھی کس کی لکھی تھی؟ میں نے آگے بتایا تھا شیخ سعدی کی۔ یہ حیات سعدی کے نام سے شیخ سعدی کی سوانح حیات ہے جو کہ 1886 عیسوی میں لکھی گئی۔ کتنے حصوں پہ یہ کتاب مشتمل ہے؟ 2 حصوں پہ۔ پہلے حصے میں شیخ سعدی کے حالات اور دوسرے حصے میں ان کے کلام پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ جو دوسری کتاب انہوں نے سوانح سے متعلق لکھی وہ یادگار غالب لکھی، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ حالی نے یادگار غالب کب لکھی؟ 1897 عیسوی میں۔ کتنے حصوں پر؟ یہ کتاب بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مرزا غالب کی زندگی کے واقعات، اخلاق، عادات و خیالات کا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں ان کے تمام کلام، نظم، نثر، اردو اور فارسی کا انتخاب ہے۔ تو یادگار غالب خصوصی طور سے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے 1897 عیسوی میں حالی نے لکھی تھی۔ اس کے بعد اسی طرز پہ یادگار حالی ایک کتاب لکھی گئی۔ کس نے لکھی تھی یادگار حالی؟ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یادگار غالب کے بارے میں رشید حسن خان لکھتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری کی طرح یادگار غالب کو بھی اپنے موضوع پر بنیادی کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد حیات جاوید کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تیسری سوانح حیات لکھی ہے۔ دیکھیے پہلے کی جو 2 سوانح حیات ہے وہ تو نام سے پتہ چل جا رہی ہے کہ حیات سعدی سے ایک سعدی کی یادگار غالب کی سوانح حیات ہے، لیکن حیات جاوید، یہ جاوید کون ہیں؟ تو جاوید یہاں پہ سر سید ہیں۔ حیات جاوید یہ سر سید کی سوانح عمری ہے۔ 1901 عیسوی میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب کے بارے میں شبلی نے کمنٹ دیا۔ شبلی نے کیا کہا؟ اس کتاب کو یعنی حیات جاوید کو مدلل مداحی اور کتاب المناقب قرار دیا۔ پوچھا جاتا ہے کہ حالی کی کتاب حیات جاوید کو مدلل مداحی اور کتاب المناقب کس نے کہا؟ تو یہ شبلی نے کہا۔ اچھا ایک قول ہے، کس کا قول ہے، کس کے بارے میں ہے، وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر وہ گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس کا قول ہے اور کس کے بارے میں ہے، یہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ حالی کے بارے میں پڑھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حالی کے بارے میں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ شبلی کا تو قول ہے کہ اگر وہ گپ بھی ہانک دیں تو
तो वही मालूम होती है, लेकिन किसके बारे में है ये आप लोग को कमेंट में बताना है। आधा तो सवाल मैंने यहीं पे हल कर दिया, आधा आप लोग कमेंट में हल करो। चलो, वो गप भी हाँक दें तो वही मालूम होती है, ये हाल ही से मुताल्लिक शिबली का कौल नहीं है, किसके मुताल्लिक है ये बताना है। देखो, दीवान गालिब की बात, दीवान और मुकद्दमे शेर व शायरी, हाल ही ने अपना दीवान 1893 में शाये कराया था और उसका मुकदमा भी लिखा था। मुकदमा अलग से किताबी शक्ल में शाये हुआ। तो यहाँ पे पहले दोनों को एक साथ रख के देख लीजिए, उसके बाद अलग से मुकदमा शेर व शायरी बहैसियत तसनीफ़ आपको बताई जाएगी। दीवान व मुकदमा शेर व शायरी 1893 ईस्वी में शाया हुआ। इसमें दीवान हाली की उर्दू ग़ज़लियात, कसायद, क़तात, तरकीब बंद और रुबाइयात शामिल हैं। हाली आपके सिलेबस में बतौर तनकीद निगार तो शामिल नहीं हैं, लेकिन बहैसियत नज़्म निगार शामिल हैं। तो इस लिहाज से जब मैंने नज़में पढ़ाई थी तो आपको कहा था कि इनकी नज़्म निगारी हम तनकीद निगारी में थोड़ा सा देख लेंगे। तो अगर आप लोग ये कहेंगे कि LT ग्रेड के सिलेबस में हाल ही नहीं है, तो आपको सामने सामने भले ही ना दिखे, लेकिन हाल ही से मुताल्लिक सवाल ज़रूर बनता है। कोई भी उर्दू का इम्तिहान हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उसमें सवालात की तादाद 20-25 से ज़्यादा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाल ही से मुताल्लिक सवाल ना बने। चलो, अब हाल ही की कुछ अहम नज़में देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी नज़में हैं, लेकिन जो मशहूर हैं, जो सबसे ज़्यादा अहम हैं, वो मैंने यहाँ पे शामिल की हैं, ताकि आपको टू द पॉइंट जो ज़रूरी बातें वो बताऊँ, फजूल आपका वक्त ज़ाया ना करूँ। देखो, बरखारुत, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन और मनाज़रे रहमो इंसाफ। पहले आप लोगों को ये 4 नज़में ख़ुसूसी तौर से इसी तरतीब में याद रखनी है। अंजुमन पंजाब लाहौर के पहले मुशायरे में बरखारुत, उसके बाद निशात उम्मीद, फिर हुब्बे वतन, फिर मनाज़रे रहमो इंसाफ, ये 4 नज़में पढ़ी गईं 4 मुशायरों में। अब दीगर इनकी नज़मों को देखो। कलिमतुल हक़, मुनाजाते बेवा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हुकूक़े औलाद, शिकवे हिंद, मनाज़रे वाज़ो शायर, चुप की दाद, ये भी इम्पोर्टेंट है। तअस्सुब इंसाफ, कौम की पासदारी, खुद सताई, अक्ल और नफ्स की गुफ्तगू, जमा मर्दी का काम, मुसलमानों की तालीम, मदरसतुल उलूम मुसलमानाने अलीगढ़, ये सब इनकी अहम नज़में हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाली ने अपनी सवाने उमरी लिखी तर्जुमे हाली के नाम से 1901 में नवाब इमादुल मुल्क बहादुर ऑफ हैदराबाद की फरमाइश पर। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन ने शख्सी मरसिये भी लिखे। इनके शख्सी मरसियों में मरसिया गालिब का मरसिया हाली ने 1869 ईस्वी में लिखा था। तरकीब बंद की हैयत में लिखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर इसकी हैयत पूछ लेता है कि मरसिया गालिब की हैयत क्या है, तरकीब बंद है। हाली ने जो दीगर मरसिये लिखे उनमें बड़े भाई इमदाद हुसैन का मरसिया, हकीम महमूद जान का मरसिया और मलिका विक्टोरिया का मरसिया लिखा। इन्होंने मोहसिनुल मुल्क का मरसिया भी लिखा। तो ये 5 मरसिये ख़ुसूसी तौर से आपको शख्सी मरसिये हाली के याद रखने हैं। ठीक है, हाली के 5 शख्सी मरसिये हैं। एक मरसिया है मरसिया देहली, मरसिया देहली, ये किसका है आप लोगों को कमेंट में बताना है। मरसिया देहली किसका है। हाली ने कसीदे भी लिखे, हालांकि कसीदा और गज़ल की इन्होंने सख्त तनकीद की। कसीदा के बारे में इन्होंने कहा कि ये झूठ और खुशामद से लबरेज़ होता है, लेकिन इन्होंने 7 मुकम्मल और 3 नामुकम्मल यानी कुल 10 कसीदे लिखे।
اب حالی کی تنقید نگاری سے متعلق کچھ اہم باتیں میں بتانے جا رہا ہوں۔ حالی کو جدید اردو تنقید کا معمار اول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری جو ان کی کتاب ہے، تنقید کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے اور اسے تنقید کا صحیفہ اول کہا جاتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے دیوان کے ساتھ 1893 عیسوی میں شائع ہوئی۔ مطبع انصاری دلی سے یہ شائع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ حالی کا جو مقدمہ شعر و شاعری ہے وہ ابن خلدون کے طرز پہ ہے۔ حالی کا جب مقدمہ شائع ہوا، مقدمہ شعر و شاعری جب کتاب شائع ہوئی تو اس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہوئی، ان کی بہت مخالفت میں باتیں لکھی گئیں۔ ان کی رد میں، ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے رد میں مسعود حسن رضوی ادیب نے ایک کتاب ہماری شاعری لکھی تھی جو کہ کافی مشہور ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی؟ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں۔ جو مقدمہ شعر و شاعری کتاب لکھی گئی تو اس کے بارے میں کچھ نظریات اور خیالات بھی پیش کیے گئے جو کہ اہم ہیں۔ حالی سے متعلق جو اقوال ہیں ان میں یہ اقوال بھی پوچھے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اقوال آپ لوگوں کو بتا دوں، اس کے بعد جو تنقیدی نظریات انہوں نے پیش کیے سارے تو نہیں بتائیں گے، لیکن جو اہم ہے، کوشچن بار بار جن سے ریپیٹ ہوتے ہیں وہ نظریات ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ان سے متعلق جو اقوال ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مولوی عبدالحق کا قول ہے۔ مولوی عبدالحق نے مقدمہ شعر و شاعری کو پہلا نمونہ قرار دیا ہے۔ آل احمد سرور کا قول بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام دیتے ہیں، یعنی پہلا مینیفیسٹو ہے اردو شاعری کا مقدمہ شعر و شاعری، یہ آل احمد سرور نے کہا۔ کلیم الدین احمد، حالانکہ انہوں نے سخت مخالفت کی، غالب سے متعلق عجیب عجیب باتیں انہوں نے کہی جو کہ آگے ہم بتائیں گے۔ انہوں نے کچھ باتیں لکھی اور اس کے آخر میں یہ بات کہی، یہ ڈاٹ ڈاٹ کا مطلب ہے، اس سے پہلے کچھ اور ہے، لیکن چونکہ مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ بتانا مقصود ہے، تو میں پہلے کے شروع کی باتیں ہٹا کے یہ بتا رہا ہوں کہ کلیم الدین احمد نے کہا کہ کسی نے بھی مقدمہ شعر و شاعری سے بہتر تنقیدی کارنامہ پیش نہیں کیا، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ ابواللیث صدیقی کا قول کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے۔ ابواللیث صدیقی کو اب جانتے ہی ہیں، لکھنؤ کا دبستان شاعری ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد عزیز احمد کا قول بھی اہم ہے۔ عزیز احمد کی کتاب کون سی ہے؟ انہوں نے بوتیکا کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، یہ آپ یاد رکھیے۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کے جدید دور کا اور ان کا کلام اردو شاعری کے نئے دور کا باقاعدہ آغاز کرتا ہے۔ یہ عزیز احمد کا ماننا ہے کہ ان کی تنقید جو ہے وہ اردو تنقید کے جدید دور کا آغاز مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے اور ان کے کلام اور ان کی شاعری سے شاعری کا نیا دور شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دیکھو عزیز احمد کا قول پھر سے سن لو۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید کے جدید دور کا اور ان کا کلام اردو شاعری کے نئے دور کا باقاعدہ آغاز کرتا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری، ان کی ایک کتاب محاسن کلام غالب اہم ہے، یاد رکھیے گا۔ دیکھو جو نام آ رہے ہیں ان کی ایک کتابیں بھی بتا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کہیں سے بھی سوال بنے تو چھوٹے نہ۔ تو دیوان حالی کا مقدمہ، یہ کون کہہ رہے؟ عبد الرحمن بجنوری کہہ رہے ہیں کہ دیوان حالی کا مقدمہ فن شاعری اور اردو شاعری پر زبان اردو میں سب سے اعلیٰ پائے کی تنقید رہا ہے، یہ رہا ہے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شوکت سبزواری، اردو لسانیات کے نام سے ان کی کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حالی ہماری شاعری کے مجدد اور تنقید کے مجتہد ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
शौकत सब्ज़वारी कह रहे हैं। उसके बाद अब्दुल कादिर सरवरी की बात करते हैं। अब्दुल कादिर सरवरी की एक किताब, अरे फंस गया, नहीं अभी आएगी ज़हन में। इन्होंने सिराज औरंगाबादी का दीवान मुरत्तब किया है, ठीक है। उनकी कुल्लियात को इन्होंने तरतीब दिया है अब्दुल कादिर सरवरी ने। बाकी इनकी किताबें मेरे ज़हन में नहीं आ रही हैं, सामने अगर मिल जाएं ऑप्शन में तो मैं पहचान जाऊंगा, लेकिन अगर आपके ज़हन में आ रही हैं तो कमेंट में लिख दो एक दो किताबें अब्दुल कादिर सरवरी की। तो मैं क्या कह रहा था, इनका कौल क्या है। इनका जो कौल है मुक़द्दमे शेर व शायरी से मुतल्लिक़ वो ये है कि मुक़द्दमे शेर व शायरी उर्दू तनकीद की, मुक़द्दमे शेर व शायरी उर्दू शायरी की तनकीद में एक अहद आफरी कारनामा है। तो अहद आफरी कारनामा मुक़द्दमे शेर व शायरी को अब्दुल कादिर सरवरी ने कहा। मौलवी अब्दुल हक का कौल मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से सुन लो। मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक मुक़द्दमे शेर व शायरी सिर्फ़ उनके दीवान का मुक़द्दमा नहीं है, बल्कि उर्दू फ़न तनकीद का पहला मुक़द्दमा है। कलीमुद्दीन अहमद क्या कहते हैं, अपने ज़माने, अपने माहौल, अपने हुदूद में हाली ने जो कुछ किया वो लायक सताइश है। हाली सिर्फ उर्दू तनकीद के बानी ही नहीं हैं, उस वक्त उर्दू के बेहतरीन नक्काद भी हैं। तो ये कौन कह रहा है, कलीमुद्दीन अहमद कह रहे हैं हाली के बारे में। यहाँ पे तारीफ़ कर रहे हैं ना, आगे अभी इतनी सख्त तनकीद करेंगे कि आप भी कहेंगे वाह कलीम साहब, आपकी शख्सियत में तो तज़ाद है, आप विरोधाभास है, हिंदी में बोले तो आपके जो शब्दों में विरोधाभास है, अभी आप कहेंगे। पहले आले अहमद सुरूर के कुछ अक़वाल हाली के बारे में सुन लो। कहते हैं कि हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी, हाली ने इसे मुक़द्दमे शेर व शायरी के ज़रिए एक ज़हन दिया। 20वीं सदी की तनकीद हाली की इसी ज़हनी क़यादत के सहारे अभी तक चल रही है। ये आले अहमद सुरूर का कौल है हाली के बारे में। आले अहमद सुरूर आगे कहते हैं कि हाली की गज़लों में सेहतमंद अदबी शऊर है। ये सारे अक़वाल ना आप लोगों को इम्तिहान में फंसाते हैं, तो अक़वाल मैंने ज़्यादा कराए हैं, ठीक है, ताकि आपका गलत ना हो। मजनू गोरखपुरी ने हाली की गज़लों को दिल की बातें कहा है। दिल की बातें हाली की गज़लें हैं, मजनू गोरखपुरी ने कहा है। कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि किसी ने भी मुक़द्दमे शेर व शायरी से बेहतर तनकीदी कारनामा पेश नहीं किया। उसके बाद कलीमुद्दीन अहमद आते हैं अपने असल रंग में। कहते हैं आज़ाद के बारे में कि अरे आज़ाद के ज़हन तक अंग्रेज़ी की लालटेन तो पहुंची ही नहीं। आज़ाद के बारे में कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा ऐब उनकी इंशा परदाजी है। आज़ाद के बारे में कहते हैं कि उनमें तनकीद का मादा ही नहीं था, ठीक है। लेकिन इनके बारे में क्या कहते हैं, हाली के बारे में कहते हैं ख़यालात माखूज़, वाक़फ़ियत महदूद, नज़र सतही, फ़हम व इदराक मामूली, गौर व फ़िक्र नाकाफ़ी, तमीज़ अदना, दिमागो शख्सियत औसत, यह थी हाली की कुल कायनात। ये कलीमुद्दीन अहमद हाली के बारे में कहते हैं। ये कौल मुतअद्दिद इम्तिहानों में मुतअद्दिद बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस पर इतना ज़ोर दिया है। ख़यालात माखूज़, वाक़फ़ियत महदूद, नज़र सतही, फ़हम व इदराक मामूली, गौर व फ़िक्र नाकाफ़ी, तमीज़ अदना, दिमागो शख्सियत औसत, यह थी कुल हाली की कायनात। कलीमुद्दीन अहमद का कौल है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में। उसके बाद कहते हैं कि हाली की अहमियत तारीख़ी है, शायर की हैसियत से भी और नक्काद की हैसियत से भी, और ये हैसियत हमेशा बाकी रहेगी। तो यहाँ पे पहले तो कह रहे थे कि ख़यालात माखूज़ हैं, वाक़फ़ियत इनकी महदूद है, नज़र सतही है, और तमीज़ इनकी अदना है, दिमाग और इनकी शख्सियत औसत है, ये इनकी कुल कायनात है। फिर आगे कह रहे हो कि शायर की हैसियत से भी इनकी
حیثیت تاریخی ہے اور نقاد کی حیثیت سے بھی ان کی حیثیت اور اہمیت تاریخی ہے۔ تو یہ بھی کلیم الدین احمد کا ہی قول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور قول دیکھو کلیم الدین احمد کا، حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی پرانی اور نئی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، نہ آزاد کو چھوڑا، نہ حالی کو، نہ شبلی کو۔ شبلی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی اور پرانی تنقید کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، معلق نظر آتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ کے دو اقوال حالی سے متعلق اہم ہیں۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے، رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو شاعری کے افق پر طلوع ہوا، یہ بھی رام بابو سکسینہ کا قول ہے۔ فراق کے بھی دو اقوال دیکھ لیجئے، کلام حالی میں کلام سعدی جیسی عکاسی پائی جاتی ہے، فراق گورکھپوری کا قول ہے سعدی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم سب سے ہے، یہ فراق کا قول ہے۔ حالی کی شخصیت میں وہ بات تھی جو سچی، یہ کچی نہیں ہوگا سچی ہوگا، جو سچی چاندنی میں ہوتی ہے، سچی چاندنی میں جو بات ہوتی ہے وہی بات حالی کی شخصیت میں تھی، خورشید الاسلام کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اقوال بہت پوچھے جاتے ہیں حالی سے متعلق، اس لیے میں نے اقوال اس کلاس میں زیادہ ڈالے، حالانکہ کلاس بوریت ہو رہی ہوگی لیکن آپ کے لیے اہم ہے۔ حالی نے سلطنت مغلیہ کے زوال پر اسلام اور اسلامیوں کا ماتم کیا، اکبر نے طنز و ظرافت سے کام لیا اور اقبال نے نعرہ جنگ بلند کیا، یہ کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ رشید احمد صدیقی کا اسی طرح کا ایک اور قول ہے، ٹھیک ہے، تو اسے بھی سن لو۔ وہ اکبر کو اور اقبال کو اور حالی کو، تینوں کو وہ ایک ہی قول میں کس طرح بتاتے ہیں کہ اکبر ماضی کے اور حالی حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں، کچھ اس طرح سے ان کا قول ہے۔ ابھی ایگزیکٹ قول میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اچھا سنو، حالی ماضی کے، اکبر ماضی کے نہیں، حالی کو انہوں نے ماضی کا شاعر کہا ہے۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں، تو یہ قول بھی رشید احمد صدیقی کا ہے، یاد رکھیے گا، اوکے۔ انہوں نے، چلو اب شیخ محمد اکرام کی بات کرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی نے شاعرانہ تنقید کا ایک ایسا البم مرتب کیا ہے جس کا جواب اردو تو کیا مغرب کی بہت کم زبانوں میں ملے گا، یہ شیخ محمد اکرام نے کہا ہے۔ مجنو گورکھپوری نے حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا ہے۔ مسدس مد و جزر اسلام، جو کہ مسدس حالی کہی جاتی ہے، اس کو سر سید نے فن شاعری کی تاریخ جدید قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مقدمہ شعر و شاعری پہ آتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مقدمہ شعر و شاعری حالی نے لکھی تھی 1893 میں لکھی تھی، مطبعہ انصاری دلی سے یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کو اردو شاعری کا پہلا منشور آل احمد سرور نے کہا تھا۔ یہ کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں شاعری کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور دوسرے حصے میں عملی تنقید ہے۔ نیٹ میں ایک سوال پوچھا جا چکا تھا کہ عملی تنقید کا نمونہ کس کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، اور آپشن میں حالی تھا، وہی صحیح بھی تھا۔ تو دوسرے حصے میں جو ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری، اس کے دوسرے حصے میں عملی تنقید ہے۔ اب ویسے تو بہت ساری باتیں انہوں نے کہی اپنی اس کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں، لیکن جو اہم بات کہی، جو کہ اکثر آپ سے امتحان میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ حالی نے شاعری کے لیے کن 3 چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے۔ تو حالی نے تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ، ان 3 چیزوں کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔
تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ شعر کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ شعر کی خوبی کس چیز کو قرار دیا حالی نے؟ سادگی، جوش اور اصلیت، یہ شعر کی خوبی ہے۔ حالی نے سب سے مفید اور سب سے کارآمد صنف سخن کس کو قرار دیا؟ مثنوی کو سب سے مفید اور کارآمد صنف سخن حالی نے قرار دیا۔ اور غزل کے بارے میں کیا کہا؟ غزل کو بے وقت کی راگنی کہا اور عشق و عاشقی کے دائرے میں قید کہا۔ قصیدے کے بارے میں کہا کہ جھوٹ اور خوشامد سے لبریز ہے۔ قصیدہ جھوٹ اور خوشامد سے لبریز ہے۔ مرثیے کے بارے میں کیا کہا کہ مرثیے کے ذریعہ اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ زندوں کی تعریف قصیدہ اور مردوں کی تعریف مرثیہ ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حالی کے مطابق ایک قول یہاں پہ دیکھو، حالی سے متعلق یہ قول کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ حالی شعر کی مدح و ذم میں، حالی کہتے ہیں کہ شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور قول حالی سے متعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں، حالی کہتے ہیں کہ آج کل یورپ میں شعراء کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شعراء سے کس قدر زیادہ الفاظ خوش سلیقگی اور شائستگی سے استعمال کیا، یعنی جتنی شائستہ سے الفاظ استعمال کرے گا وہ اتنا بڑا شاعر ہوگا، ایسا یورپ میں مانا جاتا ہے۔ یہ بات حالی نے کہی ہے۔ تو اوورآل آپ نے حالی سے متعلق سبھی اہم جانکاریاں جو امتحان میں پوچھی جا سکتی ہیں آپ نے حاصل کر لی۔ اب سوالات جو نیٹ کے امتحان میں اور الگ الگ کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھے جا چکے ہیں ان سوالوں کو آج ہم پریکٹس کریں گے۔ ویسے تو سوال کے جواب آپ ایسے ہی جلدی سے بتا دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ آپ نے پڑھا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 18-20 سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آخر سوال میں وربلی بھی پوچھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ چلو، حالی نے شاعری کی ابتدا میں اپنا تخلص جو اختیار کیا تھا وہ کیا تھا؟ تو خستہ حالی کا ابتدائی تخلص تھا۔ حکومت نے حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب دیا؟ 1887 میں حالی کو نہیں بلکہ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا اور حالی کو 1904 میں ملا۔ اور شبلی کو کب ملا؟ بتاؤ، شبلی کو کب ملا؟ شبلی کو بھی شمس العلماء کا خطاب ملا، یہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ضیاء اردو اور منار اردو دیکھ کے بتائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے ہنٹ دے دیا ہے، اب آپ بتاؤ، ٹھیک ہے۔ چلو، حالی نے کس طرح کی شاعری کا نظریہ پیش کیا؟ تو نیچرل شاعری کا، یا پھر یوں پوچھا جائے کہ نیچرل شاعری کا نظریہ کس نے دیا؟ حالی نے دیا۔ حالی کی پہلی سوانحی تصنیف حیات سعدی ہے، کب لکھی گئی؟ تو 1886 عیسوی میں۔ 1886 میں حیات سعدی لکھی۔ یادگار غالب 1897 عیسوی میں لکھی اور 1901 عیسوی میں لکھی تھی حیات جاوید، اوکے، تینوں بتا دیا۔ چلو، مسدس مد و جزر اسلام حالی نے کب لکھی تھی؟ 1879 عیسوی میں، اگر میں صحیح ہوں تو، جی ہاں 1879 میں ہی لکھی تھی۔ مسدس مد و جزر اسلام سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی تھی، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہی تھا۔ تو یہ جو ہے کس کی فرمائش پہ؟ سر سید احمد خان کی فرمائش پہ کتاب لکھی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔
क्वेश्चन नंबर 6, सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने उमरी हयात जावेद कब लिखी गई? अभी मैंने बताया था 1901 में। मुकद्दमे शेर व शायरी कब लिखी गई? 1893 ईस्वी में। ये पहली बार 1893 ईस्वी में शाये हुई थी, याद रखिएगा। हाली ने जो मरसिया लिखा, गालिब का मरसिया, या फिर हाली का जो मरसिया गालिब है 1869 ईस्वी में लिखा गया, किस हैयत में है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तरकीब बंद की हैयत में है। तनकीद का सहीफ़ा अव्वल किस किताब को कहा जाता है? उर्दू की पहली तनकीदी किताब किसे कहते हैं? तो मुकद्दमा शेर व शायरी को कहते हैं। मुकद्दमा शेर व शायरी के रद में मसूद हसन रिजवी अदीब ने कौन सी किताब लिखी थी? तो हमारी शायरी लिखी थी। हाली हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुजतहिद हैं। ये कौल किसका है? शौकत सब्ज़वारी का है। ये कौल किसका है कि ख़यालात माखूज़, वाक़फ़ियत महदूद और नज़र सतही, फ़हमो इदराक मामूली, गौर व फ़िक्र नाकाफ़ी, तमीज़ अदना, दिमागो शख्सियत औसत, ये थी कुल हाली की कायनात। ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। चलो, शादी हमारे लिए था, हाली हम सब में से है। तो ये कौल किसका है? फिराक गोरखपुरी का है। हाली ने शायरी के लिए किन 3 चीज़ों को लाजमी करार दिया है? तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस अल्फाज। ये 3 चीज़ें शायरी के लिए लाजमी हैं बकौल हाली। और शायरी की जो खसूसियत है या फिर शेर की जो खूबी है वो क्या है? 3 है, सादगी, जोश और असलियत। ओके। हाली ने किस सिनफ़ सुखन को सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद करार दिया है? तो वो मसनवी को दिया है। ऑप्शन जीम दुरुस्त होगा। हाली की तसनीफ़ जो तालीम निस्वा से ताल्लुक़ रखती है कौन सी है? मिडिल जमात की तालिबात की इस्लाह के लिए अखलाकियात की किताब थी, इस्लाही किताब थी। कौन? मजालिसुन्निसा। कब लिखी गई थी? मजालिसुन्निसा कब लिखी गई थी? 1874 ईस्वी में। ओके। तारीख़ इस्लाम किस किताब का मौजू है? किस तसनीफ़ का मौजू है? मजालिसुन्निसा नहीं होगा, ये तो इस्लाही है और अखलाकियात की किताब है। मिरतुल उरूस ये पहली नाविल है, उनकी नज़ीर अहमद की है। बनातुन नाज़ भी नज़ीर अहमद का नाविल है। अब मुसद्दस हाली, इसका मौजू तारीख़ है, इस्लाम की तारीख़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ख़याल की बुनियाद ऐसी चीज़ पर होनी चाहिए जो दर हकीकत कुछ वजूद रखती हो। ये किसका कौल है? ये कौल नया है जो हमने अब तक नहीं बताया है। ये किसका कौल है? खुद हाली का है। ऑप्शन जी दुरुस्त होगा। ठीक है। एक सवाल दावा और दलील पे मुश्तमिल है, ऑप्शन नहीं देंगे। ऑप्शन तो आप समझते हैं दावा और दलील वाले सवाल में ऑप्शन कैसा होता है। चलो, दावा है मुकद्दमा शेर व शायरी उर्दू तनकीद का मंशूर है। दलील है क्योंकि मुकद्दमा शेर व शायरी उर्दू की तनकीद की पहली बाज़ाब्ता किताब है। तो दावा और दलील दोनों आपने पढ़ लिया। 4 ऑप्शन आपके ज़हन में है। दावा सही है, दलील गलत है, दलील सही है, दावा गलत है, दावा और दलील दोनों सही हैं, या फिर दावा और दलील दोनों गलत हैं। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए। बाकी मैंने बीच बीच में जो सवालात बोले थे मौका और माहौल के मुनासिबत से बोले थे तो वो हमारे ज़हन में है नहीं, आप लोगों के ज़हन में होंगे। तो उन सवालों का जवाब भी कमेंट में लिख दो। नहीं पता है तो आप तलाश करो, एक बार तलाश करके कोई सवाल का जवाब आप लोग हासिल कर लोगे ना तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो मैं बीच बीच में सवाल इसलिए डाल देता हूँ, मैं चाहूँ तो वहीं पे जवाब बता के आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ ताकि आप उसको तलाश करें। एक सवाल को तलाश करते हुए 10 सवालात से आपको साबका पड़ेगा और वो 10 के 10 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये सब ट्रिक है, समझो। चलो, क्लास को लाइक कर दो,
لائک نہیں کرتے ہو یار، اتنی اچھی کلاس کہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی یار، ہم بھی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، صرف اسمارٹ بورڈ اور تڑک بھڑک سے کلاسز اچھی نہیں ہوتی ہیں، کنٹینٹ دینا پڑتا ہے۔ چلو ختم کرتے ہیں کلاس کو، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں، خدا حافظ۔